الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المطہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ عزیزان گرامی قدر، ناظرین اکرام، سامعین اکرام، السلام علیکم۔ چونکہ یہ گفتگو بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے سامنے ذکر رسول اور آل رسول اور اس جانشین رسول کی شہادت کے سلسلے کی یہ گفتگو جس کے لیے میں حاضر ہوا، سب سے پہلے بارگاہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اور علماء اکرام، مراجع عظام اور تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اس امام کی شہادت کے سلسلے کی یہ گفتگو ہے کہ جو علم کے ساتھ ساتھ وارث رسول بھی ہے، جانشین پیغمبر بھی ہیں، اور علوم پیغمبر اسلام کا اور دین پیغمبر اسلام اور شریعت پیغمبر اسلام کو زندہ کرنے والے، نافذ اور رائج کرنے والے۔ اس لیے کہ شریعت تو وہی تھی جو پیغمبر اسلام نے پیش کی تھی، توحید کا اعلان وہی تھا جو پیغمبر اسلام نے پیش کیا، اور رسالت کی بتائی ہوئی چیزوں کو اور رسالت کی پیش کردہ چیزوں کو نبی مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہنچائی ہوئی شریعت کو دوبارہ زندہ کیا ہے، جسے کہا جائے کہ احیاء دین، احیاء شریعت۔ شریعت جو باطل حکمرانوں کے ہاتھوں سے، شریعت جو بے دین حاکموں کی وجہ سے، بادشاہوں کی وجہ سے پامال ہو رہی تھی،
جسے مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی، دنیا پرستی اور سلطنت کے نشے میں بنی امیہ کا ایک دورہ تھا بعد پیغمبر اسلام کہ جن کے حکمراں نے دین کو پامال کر دیا، جس میں سب سے بڑا نام یزید کا تھا۔ امام حسین نے قربانی دے کے کربلا میں اس دین محمد مصطفیٰ کو زندہ کیا۔ اس کے بعد پھر شہادت حسین کے بعد کوئی تبدیلی تو دین میں نہیں ہوئی، لیکن اس میں دنیا پرستی آنے لگی اور یہ سلسلہ آگے بڑھنے لگا۔ حاکم اپنی منمانی کرنے لگے اور وہ شریعت، وہ حلال، وہ حرام، وہ پیغمبر اسلام کا بتایا ہوا راستہ، اس میں تبدیلیاں واقع ہونے لگیں۔ جو مدرسہ، جو یونیورسٹی، جو کالج، جو دینی درسگاہ پیغمبر اسلام نے 1400 برس پہلے مدینے میں قائم کیا تھا، اس درسگاہ کو پامال کیا جانے لگا اور ان کے جانشین کو وہ موقع نہیں ملا کہ وہ پیغمبر اسلام کے دین کو اس طریقے سے تبلیغ کر سکے، پہنچا سکے، چونکہ انہیں نظر بند کر کے رکھا گیا۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جن کے لیے پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میرے یہ جانشین جو ہیں یہ سب کے سب محمد ہیں، ان میں پہلا بھی محمد ہے، ان میں آخر بھی محمد ہے، ان میں اوسط بھی محمد ہے، بلکہ یہ سب کے سب محمد ہیں۔ آپ غور کریں، اور یہ وہ جانشین تھے پیغمبر اسلام کے جن کا نام، جن کی کنیت، جن کی ولدیت، جن کا مقام، رتبہ، یہ سب پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں بیان کیا تھا۔ غور کریں آپ، ہم جسے امام مانتے ہیں الحمدللہ، ہمارے 12 امام، ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کی شان یہیں سے ظاہر ہوتی ہے دنیا میں کہ ان سے بہتر علم میں کوئی نہیں تھا، ان سے بہتر کمال میں کوئی نہیں تھا، ان سے بہتر سیرت کسی کی نہیں تھی، ان سے بہتر شریعت محمد مصطفیٰ کو جاننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی میں ایک کڑی ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، اللہم صلی علی محمد۔ یہ وہ ہستی تھی، یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کے بعد آپ کو موقع ملا۔ اس وقت میں نے کہا کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس کا دور، دونوں، ایک کا دور ختم ہو رہا تھا اور ایک کا دور شروع ہو رہا تھا، اس ماحول میں موقع ملا کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نبردآزما ہو گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے کہ ہم زیادہ حقدار ہیں، وہ کہتے تھے ہم زیادہ حقدار ہیں، مسلط کے، بادشاہیت کے، تخت، سلطنت کے، دنیا پرستی کے۔ اس وقت ہمارے چھٹے امام اور 5ویں امام کو موقع ملا کہ انہوں نے دین محمد مصطفیٰ کو پھر سے زندہ کیا، اس کے اندر روح ڈالی اور آپ نے مدرسہ قائم کیا۔ یہ کون ہیں جن کا لقب ہی صادق ہے؟ یعنی آج جو ہمیں دنیا پہچانتی ہے، فرقوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مالکی فرقہ ہے، حنبلی فرقہ ہے، حنفی ہے، شافعی فرقہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک نام ہر ایک جانتا ہے، جعفری۔ ہمیں فقہ جعفری اور فرقہ جعفریہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین محمد مصطفیٰ کو زندہ کیا، یعنی دین کو
واقعی لوگ ناموں سے پہچاننے لگے تھے۔ اور امام نے جب یہ کام کیا تو گروہ کے جو امام کے پیروکار تھے، جو امام کے درسگاہ میں بیٹھتے تھے، جو امام کی اتباع کرتے تھے، انہیں جعفری کہا جانے لگا۔ غور فرمائیں۔ اور صرف یہی نہیں، بلکہ امام نے جو درسگاہ قائم کی اس میں 4000 شاگرد تھے، اور آپ کے درسگاہ کی جو سب سے بڑی خصوصیت تھی، توجہ کریں میرے ناظرین و سامعین، وہ خصوصیت یہ تھی کہ اس درسگاہ میں صرف مدینے کے لوگ نہیں تھے، بلکہ افریقہ کے بھی لوگ تھے، اور روم اور اٹلی کے لوگ بھی تھے، اہل فارس بھی تھے، اہل ہند و سندھ بھی تھے، مختلف علاقے کے لوگ اس درسگاہ میں آئے۔ اور اس کے بعد دوسری خاصیت یہ تھی کہ صرف کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے، بلکہ وہ لوگ بھی تھے کہ جو پیغمبر اسلام کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، کرسچن جسے کہتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو کافر تھے، صرف کافر نہیں بلکہ دہریے زندیق جسے کہتے ہیں، وہ لوگ کہ جو اللہ کو تسلیم نہیں کرتے۔ توجہ فرمائیں، آپ اٹھا کے دیکھیں، یہ 4000 وہ شاگرد تھے امام کے کہ جن کا نام علماء اہل سنت کی کتابوں میں درج ہے۔ انہوں نے نام لکھے کہ جس میں سے چند نام بہت مشہور ہیں۔ ابو بصیر کا نام ہے، یونس کا نام ہے، زرارہ کا نام ہے، مفضل کا نام ہے، حشام ابن حکم کا نام ہے۔ یہ کون سے نام تھے؟ جابر ابن حیان کا نام ہے۔ یہ وہ نام ہیں کہ جنہوں نے الگ الگ فیلڈ میں، الگ الگ سبجیکٹ میں ایک خاص مخصوص مقام حاصل کیا تھا۔ اسی لیے امام کہتے تھے اگر کوئی آتا تھا توحید کا مسئلہ پوچھنا ہے تو مفضل سے پوچھو، فقہ پوچھنا ہے تو زرارہ سے پوچھو، اصول کی بات دیکھنا ہے تو ابو بصیر سے سوال کرو۔ سائنسی اعتبار جسے آج ہم کہہ لیں، زمین اور آسمان اور خلا اور ان کی باتیں کرنا ہے تو کہتے تھے جاؤ جابر سے سوال کرو۔ یعنی امام نے الگ الگ شعبے بنائے تھے، اور ان شعبوں میں الگ الگ طریقے سے امام نے ایسا درس دیا تھا۔ آپ دیکھیں، توجہ کریں میرے سامعین، غور کریں، بڑی عجیب بات ہے۔ دیکھیں، امامت کو پہچانیں، جانشین رسول کو پہچانیں، اصل پیغمبر اسلام کا وارث، اس کی معرفت کریں، اس کی شناخت کریں، غور کریں۔ یعنی ایک پڑھانے والا، ایک استاد اور درس لینے والے 4000 لوگ۔ آپ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی بھی درسگاہ میں چلے جائیں، کسی کالج اور اسکول میں چلے جائیں، آپ دیکھیں اور فرمائیں آپ میری بات ہوگی، وہاں آپ کو یہ ملے گا کہ پڑھانے والے کئی ہوتے ہیں، مختلف سبجیکٹ کے مختلف پڑھانے والے ملیں گے آپ، مختلف اعتبار سے۔ کوئی میتھس کا پڑھانے والا ہے تو وہ الگ ہوگا، سائنس کا پڑھانے والا الگ ہوگا، ہسٹری کا جاننے والا الگ ہوگا، فزکس اور کیمسٹری کا جاننے والا الگ ہوگا، اور فرما رہے ہیں۔ لیکن یہاں تنہا امام ہیں اور درس دے رہے ہیں، اور 4000 شاگرد اپنے اعتبار سے علم حاصل کر رہے ہیں، جس میں استاد کی عمر کم ہے، شاگردوں کی عمر کئی کی زیادہ ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں، کوئی بھی یونیورسٹی دنیا کی نہیں ہے ایسی، کوئی بھی کالج، کوئی بھی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے، یعنی بین المللی جسے کہا جائے، انٹرنیشنل یونیورسٹی جسے کہا جائے، وہ امام نے قائم کی تھی مدینے میں۔ اور یہ 4000 شاگرد امام کے جب نکلے ہیں تو پوری دنیا میں امام نے کہا پھیل جاؤ، جہاں تک ہو سکے میں نے تمہیں جو سنایا ہے جاؤ اور لوگوں کو سناؤ۔ ایک حدیث کے لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کسی کو ایک حدیث یاد ہوتی تھی اور اسے پتہ چلتا تھا کہ کئی میل دور کوئی شخص ہے کہ جسے
پیغمبر کی کوئی حدیث، علی ابن ابی طالب کا کوئی قول، امام حسن کا کوئی قول، امام حسین کا کوئی قول ہے تو وہ سفر کر کے جاتا تھا اور اس سے کہتا تھا کہ بھائی تمہیں جو حدیث یاد ہے، روایت یاد ہے وہ بتا دو، اور مجھے جو یاد ہے اور روایت معلوم ہے وہ میں تمہیں بتا دوں۔ اس طریقے سے پروان چڑھتا رہا اور اس طریقے سے تبلیغ ہوتی رہی، اور آج تک الحمدللہ وہ دین محمد مصطفیٰ، وہ شریعت محمد مصطفیٰ، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت قائم ہے، اور الحمدللہ ہمارے ائمہ نے اس کی حفاظت کی ہے اپنی قربانیاں دے کے، اپنی جان دے کے، اور فرما رہے ہیں ہر شعبے میں، ہر فیلڈ میں امام کے شاگردوں نے تبلیغ کی، اور امام نے کہا کہ جاؤ پھیل جاؤ پوری دنیا میں۔ دہریے قسم کے لوگ میں نے کہا کہ امام کی خدمت میں تھے، ہندوستان کے بھی لوگ تھے، کہتے ہیں جو سندھ کا علاقہ تھا وہاں سے 2 لوگ تھے، یہاں کے 2 لوگ تھے جو ابھی ہند ہے، یہاں کا ایک حکیم، بہت مشہور حکیم نکلا تھا امام جعفر صادق کی درسگاہ سے، جو آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں کلمہ نہیں پڑھتا، میں آپ کے خدا کو تسلیم نہیں کرتا، کیا میں درس حاصل کر سکتا ہوں؟ امام مسکرا کے فرماتے میرے درسگاہ میں کلمے کی شرط نہیں ہے، میرے درسگاہ میں آؤ اور بیٹھ کر درس حاصل کرو، علم حاصل کرو، اور جب تم علم حاصل کرو گے تو علم جتنا بلند ہوتا جائے گا معرفت اتنی ملتی جائے گی۔ ہم جانتے تھے کہ یہ جس روز علم کو سمجھے گا اس دن خدا کو پہچان لے گا۔ ہم نے کہا کیوں خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا خدا کو دیکھا نہیں ہے تو کیوں مانے؟ ایسی چیز کو نہیں مانتا جسے دیکھا نہیں۔ امام نے کہا انشاءاللہ خدا کو دیکھو گے تو مانو گے؟ کہا ہاں بالکل، اگر دیکھیں گے تو ضرور مانیں گے۔ کہتے وہ حکمت حاصل کرنے کے لیے، حکیم تھا وہ، امام سے حکمت کے لیے بیٹھا تھا اور ان سے حکمت کی باتیں حاصل کرتا تھا تاکہ وہ بہترین حکیم کہلائے اپنے زمانے کا، اور وہ اپنے زمانے کا حکیم کہلائے۔ غور کریں، ایک روز کئی روز گزر جانے کے بعد امام نے دیکھا کہ ایک جگہ بیٹھا ہوا کچھ درختوں کے بیج ہیں جسے کوٹ رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے وہ صفوف بنا سکے، کچھ دوائیں بنا سکے۔ تو تجربہ کر رہا تھا، امام کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل کر رہا تھا۔ امام نے دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے، کہا کیا کر رہے ہو؟ کیا اس بیج کو کوٹ رہا ہوں اور اس سے صفوف بنا رہا ہوں۔ امام نے اس سے سوال کیا، یہ بتاؤ کیا میں تم سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ توجہ کرے میرے سامعین و ناظرین۔ امام نے کہا میں تم سے کوئی سوال کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں ہاں بے شک، آپ میرے استاد ہیں، سوال کریں۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ بیج پہلے تھا یا درخت پہلے تھا؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، اس نے کہا کہ شاید یا بیج پہلے یا درخت پہلے۔ امام نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح کہ بیج پہلے یا درخت پہلے؟ اس نے کہا کہ درخت پہلے۔ تو امام نے کہا پھر بیج کیسے آیا؟ درخت نکلا کہے سے؟ تو اس نے کہا نہیں بیج پہلے ہے، بیج سے درخت نکلا پھر بیج آیا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ بیج تھا کہاں؟ یہ بیج کہاں تھا، کیسے آیا؟ کئی زمین کے اندر اس کے ذرات رہے ہوں گے، وہ سمٹ گئے ہوں گے اور ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں گے، اس میں سے درخت نکلا ہوگا اور پھر یہ بیج آیا۔ امام نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ جو اپنے سے یہ تم کہہ رہے ہو سمٹ گئے ہوں گے، تمہیں کیسے پتا؟ چونکہ وہ تو بیج زمین کے نیچے تھا نا، تمہیں کیسے علم ہے کہ یہ بیج جو ہے اس کے ذرات سمٹ گئے اور اس کے بعد ایک درخت بن گیا؟ یہ تمہیں کیسے علم ہے؟ سوچ میں پڑ گیا، کہتا میں جانتا ہوں، اتنا تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ بیج کے کچھ ذرات ہوں گے جو سمٹ گئے ہوں گے، اس میں سے درخت نکلا اور یہ زمین کے اندر ہے۔ کہا کیا ہے بتاؤ؟ امام نے عجیب جملہ کہا ہے، دیکھیں توجہ فرمائے۔ امام نے کہا تمہیں یہ تو خبر ہے، تم نے ابھی کہا کہ میں جس چیز کو دیکھتا ہوں اسے مانتا ہوں، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ زمین کے نیچے یہ بیج کیسے سمٹا اور اس میں سے درخت نکلا، مگر تم مان رہے ہو؟ کہاں اتنا تو میں بھی جانتا ہوں۔ کہا اتنا تم جانتے ہو مگر تمہیں یہ نہیں پتا ہے کہ ایک بیج کو کوئی نہ کوئی سمیٹنے والا ہے جو دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر تمہیں یقین ہے کہ وہ بیج ہے؟ تو کیا تم اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ تمہارا جیسا وجود اس کا بھی کوئی خالق اور مالک ہے، کوئی بنانے والا ہے؟ اس نے حیرت میں پڑ گیا،
قدموں پہ امام کے سر رکھ دیا، کہا کہ کلمہ پڑھا، کہا بے شک آج میں اپنے خدا کو پہچان گیا اور دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے امامت کی منزل۔ غور فرمائیں، اس امام کی منزل یہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام اعظم جنہیں لقب ملا تھا نعمان بن ثابت کہ جن کی کنیت ابو حنیفہ تھی، نعمان بن ثابت وہ تھے کہ جو امام اعظم کا درجہ رکھتے تھے۔ یہ ان کا قول علماء اہل سنت کی کتابوں میں ملتا ہے، لولا کا سنتان لہلک نعمان، اگر 2 سال امام محمد باقر اور امام جعفر صادق کی شاگردی نہ ملی ہوتی، ان کے سامنے زانوی ادب طے نہ کیا ہوتا تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ ہلاکت سے مراد موت نہیں، ہلاکت سے مراد جاہل ہوتا۔ یہ جو علم حاصل کیا میں نے، یہ اس در سے حاصل کیا ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو چولہے سے لے کر، ماں کی گوشت سے لے کر قبر کی منزلوں تک۔ تو علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی ضرورت نہیں ہے کہ جیسا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نعمان بن ثابت کی عمر زیادہ تھی، ہم عصر تھے، مگر یہ ہے کہ آپ شاگرد نہ کہیں۔ شاگردی کے لیے عمر کی ضرورت نہیں ہے، علم جہاں سے ملے وہاں سے لیا جاتا ہے۔ علم کا کمال ہی یہ ہے کہ جو علم دے اس سے لے لو۔ اسی لیے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ جس دن انسان یہ دیکھنے لگے گا کہ کیا کہہ رہا ہے، اس دن انسان راہ ہدایت حاصل کر لے گا، صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ کوئی بھی آپ کو حکمت کی باتیں بتائے، کوئی بھی آپ کو شریعت کی باتیں بتائے، آپ اس سے لے اپنائیں، اچھی باتیں ملے لے اپنائیں، غور فرمائیں۔ میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں، احمد خمینی خدا ان کے درجات کو بلند کرے، امام خمینی کے فرزند تھے۔ جب ان سے ملاقات کے لیے ہم لوگ گئے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ آپ یہاں اپنے ملک سے آئے ہیں، یہ سوچ کے اگر آئے ہیں کہ یہاں سب معصوم رہتے ایران میں، تو آپ یہاں ذرہ برابر بھی غلطی دیکھیں گے تو آپ بدظن ہوں گے۔ بہت عمدہ بات کہی انہوں نے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کرو، سنیں، توجہ سے سنیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ سوچ کے نہ یہاں رہیں کہ یہ ایران ہے اور یہاں سب معصوم ہیں، نہیں، یہاں بھی آپ کے ملک کی طرح، آپ کے شہر کی طرح اچھے اور برے لوگ رہتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہاں زیادہ اچھائی آپ کو نظر آئے، برائی کم نظر آئے، لیکن یہاں بھی اچھے اور برے لوگ ہیں۔ آپ تعلیم حاصل کریں، آپ جس مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں اس پر توجہ کریں، یعنی علم پر توجہ کریں۔ علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وطن سے دور، ماں باپ سے دور، بھائی بہن سے دور، تو علم حاصل کریں، اپنے دامن میں اچھائیوں کو سمیٹیں، برائیوں کو دور کرتے رہیں۔ تو جب آپ یہاں سے پلٹ کے جائیں گے اپنے وطن تو آپ کے دامن میں اچھائیاں ہوں گی، آپ کے دامن میں انوار علوم آل محمد کے پھول بھرے ہوں گے۔ پیاری بات ہے، خدا کی قسم، اگر آج ہم بھی، آپ بھی اچھائیوں کو اپنے دامن میں سمیٹنے لگے، برائیوں کو ترک کر دیں، بھول جائیں، یقین کریں کہ آپ کا دامن، آپ کے چہرہ، آپ کی جسے کہا جائے کہ سیرت تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ میرے عزیزوں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت یہ ہے کہ آپ نے اپنے نانا کے دین کو موقع ملا۔ یہ ہمارا وہ امام ہے کہ جسے سب سے زیادہ عمر ملی، 65 سال کی عمر ملی، اور آپ کا زندہ کیا ہوا دین محمد مصطفیٰ آج تک الحمدللہ زندہ ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، توجہ کریں، آپ امام کے شاگرد، امام کے چاہنے والے، امام کے لیے ملتا ہے کہ ایک شخص آیا امام کے پاس چاہنے والا اور کہنے لگا کہ مولا، میں جہاں رہتا ہوں وہاں تبلیغ نہیں کر سکتا، کہہ نہیں سکتا کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں، دشمن زیادہ ہیں، چونکہ دور بڑا برا دور تھا، پورا شوب دور تھا، ہر طرف دشمن آل محمد کا غلبہ تھا، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ مولا تبلیغ کریں۔ اللہ اکبر، غور کریں آپ، امام نے کیا خوبصورت طریقہ بتایا ہے۔
امام نے کہا جاؤ اور جا کے وہاں خاموش تبلیغ کرو۔ اس نے کہا مولا خاموش تبلیغ بھی کوئی تبلیغ ہوتی ہے؟ جب تک میں کہوں گا نہیں، بتاؤں گا نہیں، کیسے تبلیغ کروں گا؟ امام نے کہا خاموش تبلیغ کرو۔ اس نے قدموں پہ ہاتھ رکھ دیا، مولا آپ کی مصلحت میں نہیں جانتا، آپ فرزند رسول ہیں، آپ کا علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ امام نے کہا جاؤ اپنے کردار کو ایسا پیش کرو، اپنے اخلاق کو اس طرح پیش کرو کہ لوگ خود اس بات کے لیے مجبور ہو جائیں کہ تم کس کے ماننے والے ہو۔ جب تمہارا کردار اور تمہاری سیرت اور تمہارے اخلاق دیکھ کے پوچھیں کہ تم کس کے ماننے والے ہو، تب بے جھجک کہہ دینا کہ ہم امام جعفر صادق اور پیغمبر اسلام کے جانشین کے ماننے والے ہیں، ہم ان کے در سے علم لے رہے ہیں جو علوم پیغمبر اسلام کا وارث ہے۔ اور فرمانا یہ راسخون فی العلم ہے، قرآن نے انہیں راسخون فی العلم کہا۔ ان کے پاس انبیاء کی وراثتیں تھیں، انہوں نے اپنے علم کو تقسیم کیا، انہوں نے اپنے علم کو بانٹا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، تمام میرے سننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، آپ یقین کریں اگر انسان آج بھی آل محمد کے در سے وابستہ ہو جائے تو دنیا اور آخرت اس کی سنور جائے گی۔ اور اس چینل کے ذریعے جو گفتگو میرے لیے، میں شکر گزار ہوں چینل کے لوگوں کا کہ انہوں نے یہ موقع فراہم کیا۔ یقین جانیں کہ یہ امام وہ ہے کہ جسے زہر سے شہید کیا گیا۔ ہمارے اس امام کو بھی منصور کے ذریعے زہر دیا گیا، اور یہ موقع وہ تھا کہ کئی مرتبہ امام کو زہر دیا گیا، بادشاہوں نے کئی مرتبہ امام کو زہر دیا، لیکن مارنے کی کوشش کی۔ یہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے گھر میں رات کے وقت حاکم کی وجہ سے والی مدینہ نے آگ لگا دی۔ جب گھر میں آگ لگی ہے تو امام اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر باہر نکلے، اپنے اثاثے کو لے کے باہر نکلے۔ میں کہتا ہوں کہ مولا، روایت بتاتی ہے کہ امام گریہ کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا فرزند رسول گریہ کر رہے کہ آپ کا کچھ مال و اسباب ہے؟ جس کی وجہ سے کہا نہیں، میں اس لیے نہیں گریہ کر رہا ہوں، بلکہ میں تو گریہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے گھر میں آگ لگی لیکن میرے گھر کی عورتوں کا پردہ باقی ہے، میرا گھر کا سامان لوٹا نہیں گیا، لیکن ہائے کربلا میں بعد قتل حسین، بعد شہادت حسین، جب خیام حسینی میں آگ لگی تھی تو اس وقت بیویوں کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں، بیویاں برہنہ سر تھیں، علی کی بیٹیاں ننگے سر تھیں۔ اور اس کے بعد امام فرماتے مجھے مدینے کی وہ آگ یاد ہے کہ جو میری جدہ فاطمہ زہرا کے دروازے پر لگائی گئی تھی، اور میرے جدہ کے شکم میں محسن کی شہادت ہو گئی تھی، ارے پہلو شکستہ ہو گئے تھے۔ امام کو وہ ساری چیزیں یاد آ گئیں، امام گریہ کنا تھے کہ یقیناً آج ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہیں، مگر وہاں بچوں کو تماچے لگ رہے تھے اور وہاں اہل بیت کو اسیر کیا گیا تھا۔ ہاں عزیزوں، امام کو زہر دے کر شہید کیا گیا، لیکن میں کہوں گا کہ ساتویں امام موسی کاظم نے اپنے بابا کو غسل و کفن دیا اور جنازہ لا کر امام کا پڑھا گیا۔ مدینے میں لوگ جمع تھے اور جنازہ اٹھا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا میں کوئی نہ تھا جو حسین کا جنازہ اٹھاتا۔ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی سید سجاد کے، پیروں میں بیڑیاں تھی سید سجاد کے۔ ذرا اندازہ کرے کس طریقے سے امام کاظم نے اپنے بابا کے جنازے کو اٹھایا ہوگا، اور بھائیوں نے مل کر اپنے بابا امام جعفر صادق کا جنازہ اٹھایا۔ میں کہوں گا کہ میرا امام تابوت میں خوش نہیں ہوگا، بلکہ کربلا کر رخ کر کے کہہ رہا ہوگا اے میرے جد حسین، میرا تابوت تو لوگوں نے اٹھایا مگر آپ کا جنازہ ارے زمین کربلا پہ بے غسل و کفن پڑا رہا، کوئی آپ کا جنازہ اٹھانے والا نہ تھا۔
میرے جنازے پر رونے والے لوگ بھی ہیں، میری بچیاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، مگر اے میرے آقا حسین، آپ کے لاشے پر جب بیٹیاں روتی تھی تو کبھی تازیانے اور کبھی تماچے پڑتے تھے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب